بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرس۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کراچی میں وہ بارش کیوں نہیں ہوئی جس کا سب انتظار کر رہے تھے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا واضح جواب دیں گے، ساتھ ہی جانیں گے کہ سندھ میں موجودہ مونسون سسٹم اب کہاں پہنچ چکا ہے، اگلے چند دن موسم کیسا رہے گا، کیا مونسون واقعی بریک پر جا رہا ہے، اور کیا کراچی میں اس سیزن میں بھی اچھی بارش کی امید باقی ہے۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم ستمبر کے حوالے سے بھی اہم اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ تو ممبرس، ہوا کے کم دباؤ نے سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں موسلادھار، کہیں درمیانی اور کہیں ہلکی بارشیں برسائیں۔ اب وہ کافی کمزور ہو کر سندھ سے دور جا چکا ہے۔ اسی وجہ سے موجودہ بارشی سلسلہ بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس سسٹم نے سندھ کے مختلف علاقوں پر مختلف انداز سے اثر ڈالا۔ میرپور خاص میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ عمرکوٹ اور تھرپارکر میں تقریباً 200 ملی میٹر بارش کے بعد کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور گاڑیاں تک پانی میں ڈوب گئیں۔ اسی طرح حیدرآباد میں بھی آج موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں کراچی شہر کی۔ سب سے پہلے ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کبھی بھی کراچی شہر کے حوالے سے موسلادھار بارش کی پیشن گوئی نہیں کی تھی۔ ہماری ہر ویڈیو اور پوسٹ میں یہی بتایا گیا تھا کہ شہر میں زیادہ امکانات ہلکی سے درمیانی بارش کے ہیں، جبکہ گڈاپ، بحریہ ٹاؤن، گلشن حدید اور دیگر مضافاتی علاقوں میں درمیانی سے کچھ تیز بارشیں ہو سکتی ہیں، اور یہی صورتحال کئی مقامات پر دیکھنے میں آئی۔ تو ممبرس، ہم یہ بھی کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ کراچی کے علاقوں میں بارش ہماری توقع سے بھی بہت کم رہی۔ موسم کی پیشن گوئی ہمیشہ امکانات پر مبنی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بادلوں کی معمولی سمت کی تبدیلی بھی کسی شہر کے موسم کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ اس بار بھی طاقتور بارشی بادل کراچی کے انتہائی قریب سے گزر گئے، لیکن ان کا زیادہ حصہ شہر پر اثر نہ ڈال سکا۔ ہماری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ آپ تک درست اور بروقت معلومات پہنچائیں، اور اگر کسی پیشن گوئی میں فرق آ جائے تو اسے بھی پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو ممبرس، اب آگے بڑھتے ہیں آگے کی صورتحال کے بارے میں۔ تازہ ترین موسمی ماڈل کے مطابق اگلے چند روز سندھ میں کسی مضبوط نئے مونسون سسٹم کے واضح آثار نظر نہیں آ رہے۔ ایم جے او بھی اس وقت غیر متوقف مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بر صغیر میں مونسون سرگرمیاں عارضی طور پر کمزور پڑ سکتی ہیں۔ خلیج بنگال میں بھی فی الحال کسی مضبوط کم دباؤ کی تشکیل کے امکانات محدود دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی لیے امکانات ہے کہ اگست کے بیشتر حصوں میں سندھ میں بریک کنڈیشن برقرار رہے گی۔ اگر اسی دوران کوئی کم دباؤ بنتا بھی ہے تو موجودہ اندازوں کے مطابق راجستھان تک پہنچتے پہنچتے کمزور پڑ سکتا ہے، جس کے باعث زیادہ تر صرف مشرقی سندھ تک محدود رہ سکتا ہے۔ تاہم امید ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ موسمیاتی رجحانات یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اگست کے آخری حصے یا ستمبر کے آغاز میں ایم جے او دوبارہ بحر ہند کی جانب آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک مضبوط مونسون لہر دوبارہ سندھ کا رخ کر سکتی ہے، جس سے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں اچھی بارش کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیں، یہ ایک طویل پیشن گوئی ہے، اور موجودہ مضبوط ایل نینو کی وجہ سے آنے والے دنوں میں موسمی صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم روزانہ نئی معلومات کے مطابق آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دوسری جانب ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں اگلے 24 سے 72 گھنٹوں کے دوران مونسون سرگرمی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، راولپنڈی، پوٹھوہار، شمالی وسطی پنجاب، آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز اور کہیں موسلادھار بارشیں متوقع ہیں، جس کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے، ندی نالوں میں طغیانی اور مقامی سیلاب کا خدشہ موجود ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس کا حقیقی علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اگر اس بار کراچی کی توقع کے مطابق بارش نہیں ملی تو انشاءاللہ آگے بہتر مواقع بھی آ سکتے ہیں۔ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے بارشوں کی دعا کریں، اور موسم کی ہر مستند بروقت اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔